بسم الله الرحمن الرحيم. نعرے صلوات چوتھے امام کی شان میں کہ ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے، رکھ دے جو بنا تیغ کے، دربار الٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، اور پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، چلتی رہی جو مولا کے قدموں سے لپٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، آزادیاں جاتی ہیں قدموں سے لپٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، اور تو ناطق قرآن سے الفت نہیں رکھتا، تو ناطق قرآن سے الفت نہیں رکھتا، کیا فائدہ ہوگا تجھے قرآن کو رٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، اور تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، دم لے گا ہزاروں سے اکیلا ہی نپٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے
سجاد سے ہٹ کر بے چینیاں رہتی ہے صدا میرے بدن کو بے چینیاں رہتی ہے صدا میرے بدن کو ملتا ہے سکومات میں زنجیر سے کٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ چلتی رہی مولا کے قدموں سے لپٹ کر ایسا کوئی بیمار نعرہ صلوات تو ناطق قرآن سے الفت نہیں رکھتا تو ناطق قرآن سے الفت نہیں رکھتا کیا فائدہ ہوگا تجھے قرآن کو رٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر ایسا کوئی بیمار عرضی قبول کیجیے تشریف لائیے عرضی قبول کیجیے تشریف لائیے اے وقت کے امام میرے گھر میں آئے عرضی قبول کیجیے تشریف لائیے محفل یہاں سجائی ہے ہم نے امام کی اس کو قبول کیجیے تشریف لائیے عرضی قبول کیجیے تشریف لائیے صلوات مجرائیں خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سبتے پیمبر سنا دیکھا مجرائیں خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا صلوات ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر
ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کی رازائیں نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کرتی تھی زیارت میں پیغمبر کی تجھی سے، اب گھر میں کسے دوں گی میں تسبیح نبی سے، ہم شکل پیغمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تمہیں چکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدا، ہے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، وہ ایک سویا کر وہ بلا جاتی ہے محشر، آؤں گا نا واپس، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، صلوات۔
جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے۔ لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، جو جھک نہ سکا وہ سر حسین کا ہے۔ ہزار سر ہیں نمازیں جسے بچاتی ہیں، ہزار سر ہیں نمازیں جسے بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ قبر میں دیکھ کے بولے یہ ملک، کیا تو اٹھاتا تھا علم تیرے ہاتھوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بہت سے بلند صلوات بھیجو۔ جناب چند مصرے جناب ابو طالب کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہو یا نقی مست نوا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست نوا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بتباہ ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بتباہ ہو، یا مہدی آخر کی حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی آخر کی حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، کہ ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ایک باز بلند صلوات بھیجو کہ رنگ کردار کا ماحول پہ چھانے نہ دیا، رنگ کردار کا ماحول پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، کہ رنگ کردار کا ماحول پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، اور ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا، کہ ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کہیں بال بھی آنے نہ دیا۔ باز بلند صلوات بھیجو۔ تو آخری چند مصرے چوتھے امام کے حوالے سے کہ ہو بہو زین اللبا ہے سید ابرار سے، کہ ہو بہو زین اللبا ہے سید ابرار سے، اور تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، اور تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، اور آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، کہ آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، ارے دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، کہ دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، اور بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، کہ بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، ارے تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار سے۔
سلام کے چند شعر چوتھے امام کے حوالے سے. قاسم سے نو نہال گل تر کا فاتحہ، گل تر کا فاتحہ، اور سجاد دے رہے ہیں 72 کا فاتحہ، 72 کا فاتحہ. او مولا کو یاد آ گئے بازو کٹے ہوئے، بازو کٹے ہوئے، ارے دینے لگے جو شہ کے برادر کا فاتحہ، برادر کا فاتحہ. اور غش آ گیا رباب کو زندان شام میں، زندان شام میں، ارے ہونے لگا جو شہ کی دختر کا فاتحہ، دختر کا فاتحہ. اور تیرا کے فرش خاک پہ بیمار گر پڑے، بیمار گر پڑے، ارے دینے اٹھے جو شہ صفدر کا فاتحہ، شہ صفدر کا فاتحہ. قاسم سے نو نہال گل تر کا فاتحہ، اور زینب پچھاڑے کھاتی تھی کربل کی خاک پر، کربل کی خاک پر، ارے ہونے لگا جو آنر محمد کا فاتحہ، محمد کا فاتحہ. اگر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا، پانی بھی گرم تھا، ارے شان سے ہوا تھا 72. جناب فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علامہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بدل المشہور وعلم الماشور والکتاب المستور، مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بھیجے محمد واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو قلب پیغمبر کے اوپر درجہ بدرجہ کر کے نازل ہوا۔ قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو۔ اسی قرآن کے اندر اللہ امامت کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ الحمدللہ المستعان، اس امید کے ساتھ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بہت طویل بھی گفتگو نہیں ہوگی، ایک حد کے اندر تمام ہو جائے گی۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ بس ذرا سا آپ متوجہ رہیں تو بات تمام ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، قرآن اللہ نے نازل کیا، قلب پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوا، اسی زبان سے نبی نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں، اسی زبان سے نبی نے احادیث بھی پڑھی ہیں۔ نہ جانے کتنی احادیث آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دیکھیے، ایک چھوٹی گزارش ہے، آپ حضرات یہ بھی کر لیں، یا ادھر بھی جگہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں پر کر لیں، تاکہ بعد میں نہ وہ آئیں ان کو دقت نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجیں۔ ادھر بہت جگہ ہے، سامنا پڑے گا، آپ ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، جس کو بھی آنا ہو آ جائے۔ بعد میں پھر جو ہے آدمی اٹھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کہا، یہ جملہ مترجہ تھا تاکہ بعد میں ایسے بھی لوگ آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، نہ آپ جو ہے تکلیف اٹھائے، نہ کسی اور کو اذیت ہو۔ اسی زبان اقدس سے نبی نے جانے کتنی احادیث بیان کی ہے، اور اسی زبان اقدس سے نہ جانے کتنی جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ زبان ایک ہے، نہ حدیث کو قرآن سے ملنے دیا، نہ قرآن کو حدیث سے ملنے دیا۔ قرآن کے فقرے بالکل الگ رہے، احادیث بالکل الگ رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے اقوال اگر قرآن کی آیتوں سے نہ ملے تو آپ اس کو دیوار کے اوپر ڈال دیں۔ دیوار کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جتنی احادیث ہے قرآن سے جدا ہوئی، اور قرآن کی آیتیں الگ رہی، احادیث الگ رہی۔ اسی قرآن کے اندر اللہ نے ایک آیت بھیجی ہے، جس آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر آدمی کو روز محشر اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ذرا متوجہ رہیے گا، ہر آدمی کو، ہر بشر کو روز محشر اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس نے جس کو امام مانا، جس اعتبار سے امام مانا، جس سبب سے امام مانا، چاہے اپنا بنایا ہوا امام مانا یا لوگوں کا بنایا ہوا امام مانا، میں اس سے زیادہ وضاحت کا قائل نہیں ہوں، آپ بخوبی جانتے ہیں، یا اس کا بنایا ہوا امام مانا، تو ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ اسے بلایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ذریعے سے امام تو بنا لیا، لیکن دنیاوی کام تو وہ امام اپنے اعتبار سے کر سکتا ہے۔
لیکن اخروی بات کریے تو وہ امام نہیں کر سکتا۔ اس دور حاضر میں آپ کو صرف اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا کہ تقریباً ہر مجلس میں میں جملہ کہتا ہوں، اور آپ کے یہاں بھی مجلسوں کے اندر یہ جملہ کہا ہوگا، پھر دہرا رہا ہوں کہ جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ اہل بیت مل گئے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ اہل بیت علیہ السلام مل گئے۔ یہ دیگر مذاہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف ہمارے مذہب کے اندر ہے، فقہ جعفری کے اندر ہے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ جو ملا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے جن کو امام مانا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ بندوں کا انتخاب کیا ہوا نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے جسے امام مانا ہے وہ بندوں کا انتخاب کیا ہوا نہیں کہ بندوں نے اسے چنا ہو، بندوں نے اسے بنایا ہو، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہو۔ ہم نے امام، وہ تو امام چھوڑیے، اس دور حاضر میں بھی فقہ جعفری کا ایک اصول ہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام کو بھی بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے جمعہ ہو یا عام طور پر مغربین کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم اچھا سا اچھا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس امام کے لیے توجہ کیجئے گا جو امامت کراتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے ہاں ایک شرط ہے۔ اس شرطوں میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح النسب ہونا چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح النسب ہونا چاہیے۔ اور وضاحت کر دوں، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ حلال زادہ ہونا چاہیے جی، اور غیر حلال زادہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو اس دور حاضر میں جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اتنے محتاط رہتے ہیں کہ تمام شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں فقہ میں یہ نہیں ہے کہ بہت سی فقہوں کے اندر آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ نماز پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے، امام پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں۔ کسی امام نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ لو، کسی نے کہا کہ ناف سے اوپر ہاتھ رکھ لو، کسی نے کہا پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، کسی نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھو۔ یہ چار فقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے، ان کے یہاں یہ رائج ہے۔ چونکہ ان کے یہاں، توجہ کیجئے کہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ان کے یہاں امامت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کے یہاں امامت کا دروازہ چند دنوں کے بعد بند ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں امامت کا دروازہ پہلے بھی کھلا تھا، آج بھی امامت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں یوں چھوڑ دیا گیا ہے جو مرضی چاہے کریے نا۔ اور جب ہمارا امامت کا دروازہ پیدائ غیب کے اندر چلا گیا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو انتخاب کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ لوگوں کو انتخاب کیا جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، اور ہمارے مجتہدین ایسے نہیں ہے کہ رات کے فتویٰ کچھ ہے، دوپہر کا فتویٰ کچھ ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اس لیے کہ جو فتویٰ دیتا ہے یوں ہی نہیں دیتا، اس کی نگاہوں کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے سارے قرآن کی آیات ہوتی ہے، تب جا کے مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ چونکہ یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ امام کا منتخب کردہ ہوا بندہ ہے۔ اسی لیے اجتہاد کے الحمدللہ ہم قائم ہیں اور آخر تک قائل رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، بے شک آپ نہ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا موضوع پھر ادھورا رہ جائے گا۔ لیکن افسوس سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کامن بات ہے، اپنے اوپر نہ لیجئے گا، اس لیے کہ کبھی مثال دی جاتی ہے تو فٹ ہو جاتی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ارے صاحب وہ شنی بھائی نے کہہ دیا ہوگا، یا سائم قائم نے کہہ دیا، آدم نے کہہ دیا، دیشان نے کہہ دیا۔ مثلا مثال کے طور پر ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، میں بچوں سے محبت کرتا ہوں، وہ کوئی غیبت کرنے والی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ اب اگر مثال فٹ ہو جائے تو قمر عباس کیا کریں؟ اگر ہم کوئی مثال دیں اور وہ فٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اب ایک جملہ سن لیجئے، چونکہ لکھنؤ کے ادب سے آپ قریب رہتے ہیں، پانی ہمیشہ نشیب میں مرتا ہے۔ کیا کریں؟ پانی ہمیشہ نشیب کے اندر مرتا ہے، تو اس میں ناخوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ صاحب
سارے تعلقات، میری گفتگو جو ہو رہی امامت کے اوپر ہو رہی ہے، سارے تعلقات ذی الحجہ کی 28 تک قائم رہتے ہیں. معاف کیجئے گا، سارے تعلقات ذی الحجہ کی 28 تک بڑی محبت سے قائم رہتے ہیں. شادی میں سب ایک دوسرے سے چوچے لڑائیں گے، بڑی محبت سے کھانا بھی کھائیں گے، ایک ہی پلیٹ میں مرغا بھی نوچ کے کھائیں گے، بڑی گفتگو ہوگی، نہ وہاں منڈی نہ سوداگر نہ مہتوانہ. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوا، میری انجمن، میرا امام باڑہ، واہ واہ بھائی، میری عزاداری، میرا عالم، یہ میرا اور تیرا کیا ہو گیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ میرا امام باڑہ اور میرا عالم اور میرا تعزیہ اور میرا تابوت، یہ کیا ہو گیا؟ ارے سیدھے کہو کہ اہل بیت کا امام بارگاہ، اہل بیت کا تابوت، اہل بیت کا علم، مولا عباس کا علم. ساری سیاستیں صرف اور صرف عزاداری میں آتی ہے. اس کا مطلب کہ امام حسین، جملہ عرض کر رہا ہوں، خاص کر میں مجلس جوانوں کے لیے پڑھتا ہوں، امام حسین پہلے بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے. امام حسین علیہ السلام پہلے بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے. ساری سیاست، ساری مکاریاں، ساری عزاداری کا میٹر محرم میں شروع، ربیع الاول کی 9 ختم ہو گئی، شادی کا کارڈ بیٹا سب بھول گئے، صلوات بھیجے محمد والا. ہے مسئلہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے تو تعلقات قائم کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ پڑھیے، جناب امیر علیہ السلام نے ہمیں کیا نہیں بتایا، مولا علی علیہ السلام نے ہمیں کیا نہیں بتایا، مولا علی علیہ السلام نے ہمیں پیغام کیا نہیں دیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ تعلقات، توجہ کیجئے گا، ہر وہ تعلقات جو کسی غرض کے ماتحت ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اگر میرے تعلقات حیدر رضا صاحب سے کسی غرض کے ماتحت ہوتے تو 5 مجلسیں چھوڑ کے ایک مجلس پڑھنے آنا آتا. اس لیے کہ ہمارے تعلقات کسی غرض کے ماتحت نہیں، ہر وہ تعلقات جو کسی کے غرض کے ماتحت ہوتے ہیں، مولا علی کا قول ہے، چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنے پروگرام کے لیے تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور مولا کا جب پروگرام ہو تو ارے صاحب وہ کیا کرے، وہ ایسا ہے، ہم بھی اسی وقت تم بھی اسی وقت، مجلس میں نہ جاؤ وہاں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ ابلیس ہے، بہکاتا ضرور ہے. یہ نہ سوچئے کہ ہماری شکل میں یا کسی اور کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، ابلیس اپنا کام کرتا ہے. یہ نہ سوچئے کہ صاحب شیعہ اثنا عشریہ کے قابو میں نہیں آتا ہے، امامیہ وہ اپنا کام دکھاتا ہی رہتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہے ہیں. ارے رک جاؤ، تھوڑی دیر بعد جانا، صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی، عزاداری ہو، مجلس ہو، جلوس ہو، جلتا ہو، مرثیہ خالی ہو رہی ہو، کہیں کے اوپر فرش عزا بچھ جائے تو اس کے اندر نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ ہی تعلقات ہونے چاہیے. اس لیے کہ یہ فرض جو بچھا ہے وہ نام حسین کے اوپر بچھا ہے، اور جب نام حسین کے اوپر بلایا جاتا ہے تو نہ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اطلاع دینے کی ضرورت ہوتی ہے. محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ حسین کا فرش بچھ گیا، ہمیں پہنچنا ہے. نہ یہاں کے اوپر کوئی تعلقات ہے، نہ رشتہ داری، نہ عزیزداری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو اتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سارے 2 مہینے 8 دن ہی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے امام کا اقرار کیا ہے، لیکن امام کی معرفت نہیں ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، سمجھیے گا. ہم نے اپنی زبان سے امام کا اقرار کیا ہے، لیکن ہمیں معرفت امام نہیں ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بہت جلدی سے اصول کافی کی حدیث ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی خدمت میں ایک شخص آئے، آنے کے بعد کہا کہ مولا چوری کرتا ہوں. دیکھیے سچ بات کہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمارے آپ کی بات نہیں ہو رہی. امام کے پاس آ کے کہہ رہا ہے ببو بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا چوری کرتا ہوں. مولا نے کہا تمہیں معلوم چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا مولا جانتا ہوں لیکن کرتا ہوں. کہا اچھا. کہا ایک ہی کام نہیں کرتا ہوں، اور بھی کچھ کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ کہا مولا بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں. دیکھیے خالی رمضان میں مولانا کو دیکھ کے نہ کہ یہ کرے صاحب آج سے آ جائیں گے، مطلب جو بات کرے بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ مولانا نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں. مولانا نے کہا پھر؟
کہا مولا ایک کام اور بھی کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا مولا جھوٹ بھی بولتا ہوں. مطلب اس بات کا اقرار ہے کہ مولا نماز نہیں پڑھتا ہوں، مولا چوری کرتا ہوں، مولا جھوٹ بھی بولتا ہوں. اب مولا نے آپ کے کیا کہا؟ مولا ارشاد فرماتے ان المومن یسرق، کسی سبب سے انسان چوری کر سکتا ہے. نہیں پیسہ ہے، کھانے بھوک لگ رہی ہے، روٹی چورا کے کھا لیا اس لیے کہ پیٹ بھرنا ہے، چوری کر سکتا ہے. مولا نماز نہیں پڑھتا ہو، کہا یہ تمہارے واجبات ہے، ادا کرتے ہو سبحان اللہ، نہیں ادا کرتے محشر میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. مولا جھوٹ بھی بولتا ہوں. اب مولا کی جملہ سنیے، مولا کے ارشاد فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا، قرآن کی آیت پڑھی، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جسے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جھوٹ وہ بولتا ہے جسے اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. کہا مولا یہ سوچتا ہو کہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنا لوں، سب چھوڑ دوں. کہا جو تیری سمجھ میں آئے وہ اپنا کر لے. کر لیں مولا آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. صلوات بھیجے محمد والا. آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. واپس گیا، صبح نمودار ہوئی، جیسے اذان شروع ہوئی جگ گیا. جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں. پھر سوچتا ہے کہ اگر نہیں جاتا ہوں کیسے مولا سے کہوں گا کہ جو ہے مولا نماز نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ وعدہ کر کے آیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. چلیے گیا، نماز پڑھ لیا. پھر ارادہ کیا کہ آج مارکیٹ میں جاؤں گا، 4-6 جیب کاٹ دوں گا. لیکن ارادہ کر کے مارکیٹ تک گیا، واپس آ گیا، نہ مولا سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سنا مجھے نہیں معلوم. یعنی مولا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مولا جھوٹ نہیں بولوں گا. ایسے ہی اذان کے وقت آنکھ کھلی نہیں، نماز پڑھے جاؤ کہ نہ جاؤ. پھر کہا کہ مولا سے وعدہ کر کے آیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، جا کے نماز پڑھ لیا. بازار میں نکلا اس غرض سے کہ جا رہا ہوں جیب کترا کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے. لیکن جیسے قدم رکھا پھر یاد آیا کہ اگر مولا کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، چوری نہیں کروں گا. اب آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا آج ہی سے میں نے جو تعلقات قائم تھے اس کو برقرار رکھا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. مولا چوری کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولا بے نمازی تھا، نماز پڑھنے لگا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک جھوٹ نہ جانے کتنے عیوب سے انسان کو بچا دے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی یہ اصول کافی کی روایت ہے. یہ میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے علم میں اضافہ ہو جائے. ہر آدمی کو محشر میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ جلدی سے جان نکل جائے، جان کنی کا عالم ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بزرگوں نے کہا ہے، ہم بھی سنتے تھے، سن لیتے تھے، لیکن جب سے ہم نے پڑھ لیا آپ کو بھی سنا دے رہا ہوں. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں جان کنی کا عالم ہوتا ہے. جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے جان نہیں نکل جائے گی بلکہ اس کی زندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کی زندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. پھر مولا یہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہے؟ توجہ کیجئے گا. مولا یہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہے جبکہ جان کنی کا عالم ہے، حالت احتضار ہے، سارے آئزہ کھڑے ہوئے ہیں، اولادیں کھڑی ہوئی ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ اب میرا باپ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن مولا یہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہے؟ توجہ کیجئے گا. امام نے مسکرا کے جواب دیا یہ آنکھیں اس وقت تک کھلی رہے گی جب تک ہمارا دیدار نہ کر لے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ آنکھیں اس وقت تک کھلی رہتی ہے جب تک کہ ہمارا دیدار نہ کر لے. کیوں امام نے کہا ہمارا دیدار نہ کر لے؟ جب محشر میں بلایا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جب امام کو دیکھے ہوگا تبھی تو پہچانے گا یہی میرے مولا ہے. عزیزان گرامی الحمدللہ ہمارے امام نے ہمیں بے عیب بنا کے نہیں چھوڑا ہے. ہر موقع کے اوپر ہمیں متنبہ کیا ہے ہر آدمی کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اچھا صاحب مجمع جمع ہو گیا، محشر کے اندر ایک جنب غفیر لگا ہوا ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر آدمی کا اپنا امام ہے. بڑے بڑے والوں کا بھی ہے، درمیانی والوں کا بھی ہے، چھوٹی والوں کا بھی ہے. جس کے کچھ نہیں ہے اس کا بھی امام ہے. مطلب ہے سب کے امام وہاں کے اوپر. ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ جا رہا ہے وہاں کے اوپر محشر کے اندر. اور یہ قرآن کی لفظیں ہیں، تفسیریں اٹھا کے پڑھیے. نہ ملے بہت دور نہیں رہتا ہوں، میرے غریبان کے اوپر ہاتھ ڈال دیجئے، لیکن بغیر دیکھے نہیں. اور نہ دیکھ پائیے ہم سے ہی ہم آپ کو دکھا دیں. جب محشر کا عالم ہوگا ایک ہجوم لگا ہوا گا، ایک بھیڑ لگی ہوگی.
اور اس بھیڑ کے اندر توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اس کا مطلب کہ یہاں بھی لڑ رہے تھے وہاں بھی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجے محمد ہے، یہاں بھی لڑ رہے تھے اور وہاں بھی لڑ رہے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، تو جو لڑ رہے ہوں گے تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھے گا کہ ماں یہ کون لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں؟ تو دوسرا جواب دے گا پہچانتے نہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مسلمان ہے جو لڑ رہا ہے، لفظ مومن نہیں لکھا ہوا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں غور کیا میرے جملے کے اوپر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مسلمان لڑ رہا ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے مسلمان لڑ رہا ہوگا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی جب تازہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کہتے بھائی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے بھائی، نہا لو اپنے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ کہہ دو، مسلمان ہو جاؤ گے، کہا ایسا نہیں کہنا، بس اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ گے، اور اگر اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو تو ایک فکرہ اور آگے بڑھا لو، وَخَلِفَتَهُ بِالْحَفْظِ، مطلب بالکل ٹاپ والے مسلمان ہو جاؤ گے، اچھا صاحب مسلمان بھی ہو گئے اور ہم نے ولایت کا اعلان بھی کر لیا، اب وہ ہم محشر میں لڑ رہے ہیں، لڑ کون رہا ہے؟ مسلمان لڑ رہا ہے، کس سے لڑ رہا ہے؟ سنیے گا، میں نے پھر دہرایا، میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، کون لڑ رہا ہے؟ کس سے لڑ رہا ہے؟ مومن نہیں لڑ رہا ہے، مسلمان لڑ رہا ہے، آج بھی لڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے کاٹ رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ کہہ کے ذبح کر رہا ہے، تو وہاں مسلمان لڑے گا، کس سے لڑے گا؟ شیطان سے لڑے گا، جب شیطان سے لڑے گا تو شیطان کہے گا میرے اوپر غصہ مت کرو بھائی، یہ میرے جملے ہیں، میرے اوپر غصہ نہ کرو، کہا کہ دیکھو میں نے جو پہلے ہی کہا تھا جب نکالا گیا تھا پروردگار میں بہکاؤں گا، لیکن تیرے کچھ خاص بندے ان کو نہیں بہکاؤں گا، تم میرے بہکائے میں آئے کیوں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم میرے بہکائے میں کیوں؟ اور وضاحت کر دوں، تم نے ایسے کو امام میرے کہنے پہ کیوں چنا جو اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا تو تمہیں کیا بخشوا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد محمد، ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجے محمد محمد۔ شکریہ آپ حضرات کا آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور بہرحال کبھی کبھی انسان کو تھکاوٹ کی وجہ سے غنودگی آ جاتی ہے، لیکن اس دور میں سب سے زیادہ دیکھا جائے تو میں محنت کر رہا ہوں، صبح سے نہ جانے کہاں ظاہر سی بات فقیر آدمی گھوما کرتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ، اب یہ فقیر حیدر رضا صاحب کے آ گیا ہے، یہاں سے رات میں نکلیں کہاں جائیں گے نہیں معلوم، کل آگے کی منزل ایک صلوات بآواز بلند بہت کچھ خاص چیزیں چن کے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور آپ کی محبت کا تقاضا سنا دے رہا ہوں۔ ہر آدمی کو محشر میں امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ائمہ جتنے ہیں سب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لیکن ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ بعض حضرات اپنے یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے صاحب کربلا ہم سال بھر میں 3 مرتبہ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی آدمی گناتا ہے ارے مولانا صاحب ہم نے تقریباً 22 مرتبہ کربلا جا کے زیارت کی ہے۔ 22 مرتبہ تو گئے ہو لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، دولت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ 22 مرتبہ گئے ہو چاہے 44 مرتبہ گئے ہو، جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہو، مکاری ویسے ہی آ رہی ہے، بددیانتی ویسے ہی ہے، اخلاق بد سے بدتر ہے، کردار کی خوشبو دور تک آتی نہیں، اخلاق تو پوچھیے اتنا گر گیا ہے کہ اگر بات کرے 2 بوٹی گوشت نوچ لیں آدمی کا، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 44 مرتبہ میں کربلا گیا ہوں، 44 مرتبہ کربلا گئے ہو لیکن کبھی یہ سوچا کہ بھائی کا حق مار کے گئے تھے یا پڑوسی کا حق مار کے گئے تھے؟ بھائی کا حق مار کے مولا عباس کے ہاں پہنچ گئے، مولا عباس بھی کہہ رہے ہوں گے اس بھائی نے کہا ہے جب میرے یہاں آؤ تو پہلے میرے بھائی عباس کے ہاں جاؤ، میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا جب میرے ہاں قدم رکھو
میرے بھائی عباس کے ہاں جاؤ تو جاتے والتے اتنا تو سوچو اپنے سگے بھائی کا حق تو نہیں مارا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اپنے سگے بھائی کا حق تو نہیں مارا ہے. علم اٹھاتے ہوئے محسوس کرو کس کا علم اٹھا رہا ہوں. عزیزان گرامی اپنے صفات کو دیکھو, 22 نہیں 44 نہیں, یہ خدمردان مرتبہ جاؤ, تبدیلی نہ آئے. امام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ مت کہو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. ہمارے یہاں زیارت کرنے آؤ, پکنک منانے نہ آؤ. صلوات بھیجے محمد, زیارت کرنے کے لیے آؤ. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. میرا تو ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جس نے جس کو امام مانا اس کے ساتھ اسے بلایا جائے گا. ہم نے جس کو مانا ہے ہمیں اسے ساتھ مشہور کیا جائے گا. توجہ کیجئے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ انسان سو جائے, اور نہ ہی اتنی دیر کریں گے کہ انا انزلنا ہونے لگے. ٹھیک ہے, کفوا احدی تک رہے گا. ظاہر سی بات اتنی محبت سے بانی مجلس اہتمام کرتے ہیں تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی ہم اشنا پڑھ رہے تھے, کبھی کبھی آدمی گیم کھیلتا ہے مولانا کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور مولانا کی بھی مجبوری ہوتی ہے, جہاں ٹکے رہتے وہ لوگ زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بیچارہ کیا کرے بھائی, وہاں تو وہی ہے. تو ہم سے پہلے جو اشرا ہو رہا تھا, مطلب ہم سے پہلے جو مجلس ہو رہی تھی, قیصر صاحب بنارس کے اوپر رہے تھے, ان کی طبیعت 8 محرم کو خراب ہو گئی. اس کے بعد ہماری مجلس, تو بانی مجلس 2 بھائی, مطلب ایک خاندان کے, ایک دادا کی فیملی ادھر, ایک دادا کی فیملی ادھر, اور لے دے کہ وہی جائیداد کا مسئلہ لڑائی کب ختم ہوگا نہیں معلوم. فرش ادا پہ مولا عباس کی فضیلت بھی سنیں گے, بھائی کا مرتبہ بھی سنیں گے. اس کے بعد بھی چند بالش کے لیے مرے جا رہے. اما میاں بڑی بڑی کوٹھیاں یہ کھڑی رہ گئی, بڑے بڑے زمیندار چلے گئے, نہ جانے کتنی بلڈنگوں کے اندر خاک پڑی ہوئی ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے. اس کے بعد بھی مرے جا رہے ہیں ایک ایک بالش کے لیے, میرا تیرا. اس زمین کے لیے جس کی کوئی وقت نہیں, ڈھکیل دیے گئے, کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. 17 میٹر لپیٹ کے پھینک دیے گئے. جن کے لیے جائیداد چھوڑ کے گئے وہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی سب کچھ کر کے چلے گئے, مرے جا رہے. بہرحال اب طبیعت خراب ہوئی. دیکھیے جہاں تک ہوتا ہے آدمی عزاداری میں سیاست کرتا ہے, یاد رکھیے گا محشر میں اہل بیت ایسے افراد کو پکڑیں گے جی, اور ان کو جھجھوڑ کے پوچھا جائے گا ساری سیاست ہمارے بیٹے مظلوم ہی کے اوپر کرنی رہ گئی تھی, اسی کے اوپر سیاست کرنی رہ گئی تھی, اور کوئی سیاست کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میرے یہاں مجلس پڑھ دیجیے. میں نے کہا بھیا جو بانی ان سے کہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ کہہ تو سکتے نہیں کہ نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ خاندان کا میٹر ہے, منع نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی پڑھ دیں گے. وہ بیچارے جہاں سے مڑتے ہیں شنی بھائی دروازے کی طرف جو پتھر لگا ہے, اتنی دور پہنچے ہوں گے تو فٹ سے ہم سے کہتے مولانا صاحب صرف 20 منٹ پڑھیے گا. صلوات بھیجے گا. مطلب آپ غور فرما رہے بات کو کہ مولانا صاحب صرف 20 منٹ پڑھیے گا. اس کے سامنے ہم کو پھنسا دیا. ٹھیک ہے, ان سے کہا کہ آپ جائیے مولانا صاحب پڑھیں گے, اور ہم سے کہہ رہے کہ صرف 20 منٹ پڑھیے گا. ہم بھی چپ چاپ بیٹھے, سمجھا ہاں ٹھیک کوئی بات. پہنچے 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھی. ٹھیک ہے, اب جب ہم یہاں آ گئے تو ہم کو پاور ہے, تمہارا پاور نہیں ہے, ختم ہو گیا. اور یہ جو جنتا ہے ہماری ہے, تمہاری نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو 1 گھنٹے 10 منٹ ہم نے فضائل مصائب ملا کے پڑھا. جیسے باہر نکلے تو ہم تو کہتے اب میرے یہاں کیا پڑھیے گا. تو ہم نے کہا پاکستان کی کیسٹ نہیں چل رہی تھی, مطالعہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیے کیا پڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی لوگ بلا وجہ مولانا صاحب کو پھنسا دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہم صرف یہاں دعا کرتے ہیں کہ آدمی کو اللہ ہدایت فرمائے. بس یہ کہیں گے اللہ انسان کو ہدایت فرمائے. میری بات ادھوری رہ جائے گی, توجہ کیجیے گا. ہر آدمی کو امام ساتھ بلایا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابو سفیان کسی کا امام نہیں تھا؟ نہ, آپ بالکل سناٹے میں آ گئے. کیا ابو سفیان کسی کا امام نہیں تھا؟ معاویہ کسی کا امام نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟
بہت سے لوگ اس کو امام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا یزید لوگوں کا امام نہیں تھا؟ اور اگر امام نہیں تھا تو اتنے لوگ کیوں اس کی طرف سے لڑنے آئے تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی امام تھا، ایسا نہیں کہ وہ امام نہیں تھا، اس کو بھی لوگ مانتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ تھا بڑا ہوشیار، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یزید تھا بہت ہوشیار۔ اس نے کیا کیا جناب والا، قرآن کی آدھی آیت کو جوڑا ایک آیت سے اور دوسری آیت کو دوسری آیت سے جوڑا۔ کہا دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یشرب الخمر فیہا شفاؤن، شراب پیا کرو اس کے اندر بڑی شفا ہے، اور پوری آیت نہیں پڑھی۔ جیسے ہمارے کبھی کبھی کٹملا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدھی آیت پڑھ دیں گے، مسالہ لگائیں گے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارا نوجوان واہ کیا مجلس ہو گئی سبحان اللہ، اب تو جنت پکی ہے، تم کو جہنم پہنچا چلا گیا، ایک صلوات بھیجے محمد والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آدھی آیت پڑھ دیا، آدھی آیت مطلب والی پڑھی اور اس کے بعد واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ بہرحال اسی طریقے سے یزید نے آدھی آیت قرآن کی ایک جوڑی، دوسری جوڑی، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو شراب پیے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ واہ بھائی، تو اس کے بھی چاہنے والے لوگ تھے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ امام میرا بڑھیا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ امام میرا بہت اچھا ہے، یہ تو اس قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تو قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ شراب پیو، اس کے اندر بڑی شفا ہے، اور شراب پیو گے اس سے زندگی بڑھ جائے گی، تو ہم کو پینا چاہیے۔ کہا اسی لیے چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے معاذ اللہ شراب پیو اس کے اندر بڑی شفا ہے، اس سے بڑی زندگی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے میں پی کر نماز پڑھاتا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، غور فرمائیے گا، اسی لیے میں پی کر نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ بھی امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، پی کر پڑھا رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پی کر نماز پڑھا رہا ہے۔ اب جب حمایت میں مسلمان بولتا ہے کہ بڑا نمازی تھا، سبحان اللہ کیا کہنا، یزید بڑا نمازی تھا، بڑی محنت سے نماز پڑھتا تھا، اما وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں پی کر نماز پڑھاتا تھا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ کتنی رنگ برنگی شیشیاں پی جاتا تھا، یہ بھی تو فضائل کی بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم آپ توجہ کیجئے گا، اگر ہم آپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو غصے میں کہتے ہیں میاں کل سے ہمارے دروازے دکھائی مت دیجئے گا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، تھوڑا سا بولیے گا جی۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں بولیے گا، چونکہ پڑھاتا ہوں، پڑھاتے پڑھاتے پوچھتا ہوں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اس سے ہم بھی اندازہ لگاتے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کتنے انتظار میں ہے کہ ختم ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے، تو توجہ کیجئے گا، یہ آہستہ والی صلوات نہیں، ذرا بآواز بلند بھیجے محمد والے، توجہ کیجئے۔ اچھا ہم آپ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے صاحب چاند صاحب میرے دروازے خدا نہ خواستہ کل سے دکھائیے گا مت، اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ناراض نہیں ہوں، کسی اور کو لو ہو سکتا ہے لڑنے لگے بھائی، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، دکھائی مت دیجئے گا۔ اگر انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ صاحب میرے یہاں دکھائی نہ دیجئے گا، اور اگر اللہ کسی سے کہے کہ میاں سب کچھ ہو جائے لیکن ہماری عبادت کے لیے دکھائی مت دیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، اگر اللہ کسی سے کہہ دے سب کچھ ہو جائے لیکن ہمارے مصلی پر دکھائی مت دیجئے گا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ انتم السکارى، جب تم نشے میں رہو تو ہمارے مصلی پہ مت آؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے جو واہ واہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، جو چپ ہے کیوں چپ ہے مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارى، یہ لفظ سکارى جو ہے جناب والا جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں کے اوپر سکارى شراب کے معنی میں نہیں ہے، سکارى یہ کہا جاتا ہے جس کے پاس ڈکشنری اٹھا کے دیکھے، سکارى کہتے ہیں کہ ہر وہ نشاور شے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر وہ نشاور شے، جتنی چیزیں نشے کی ہوتی ہے کوئی چیز نشہ کر کے کبھی ہمارے دربار میں کھڑے مت ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ انتم السکارى، کبھی بھی نشاور شے، اب جو بھی نشاور چیزیں ہوتی ہیں اس کو جوڑ لیجئے، اب مجھے معلوم نہیں گٹکے میں نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تمباکو میں نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا اور جو اتنے مسالے چمکتے رہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، بہرحال نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی نشے میں
ہمارے مصلے پہ نہ آنا. ایک امام کہہ رہا ہے کہ پی کے آتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. ایک امام کہہ رہا ہے پی کے آتا ہوں, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز طور پر میرے مصلے پہ نہ آنا جب تم نشے میں رہو. اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا میرے عزیزو کہ یہ نشہ ہے کیا, یہ نشہ ہے کیا. تو ہم نے تلاش کیا یہ نشہ ہے کیا. خدا کی قسم مولا علی کی زندگی کے اوپر جتنا آپ ریسرچ کریں اتنا کم ہے. جناب امیر نے ہمیں کیا نہیں بتایا ہے. نہج البلاغہ پڑھیے. اب جب تلاش کرتے رہے تو ملا کہ نشے کی نہ جانے کتنی قسمیں مولا علی نے بتائی ہیں. ایک دو قسمیں نہیں, نہ جانے کتنی قسمیں مولا علی نے بتائی ہے. اب جو بھی سن لیجئے جلدی جلدی. عزیزان گرامی, سب سے پہلے مولا نے کیا کہا؟ سکر الشباب, جوانی کا نشہ. مولا علی کہتے ہیں کہ سکر الشباب, سکر کہتے ہیں نشہ کو, شباب کہتے ہیں جوانی کا نشہ. یہ بھی جناب والا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو بھی اس منزل میں ہوتا ہے وہ جنون ہوتا ہے کہ پوچھئے مت. بڑے کو بڑا نہ سمجھے, باپ کو باپ نہ سمجھے, بہن کو بہن نہ سمجھے, بھائی کو بھائی نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں یہ جوانی کا نشہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب وہ نشے میں چور ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ایک قسم بتائی مولا نے سکر الشباب. دوسرا نشہ کیا ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں؟ سکر المال, دولت کا نشہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کریں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سکر المال, مال کا نشہ. خدا نہ کرے مال. دیکھیے مولا علی کیا کہتے ہیں, دنیا حاصل کرنا یہ بری بات نہیں ہے, عورت بری نہیں ہوتی ہے, عورت کی پیروی کرنا یہ برائیاں ہوتی ہے. دولت بری چیز نہیں ہے, دولت پرستی بری چیز ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دولت بری چیز نہیں ہے, دولت پرستی بری چیز ہے. ارشاد فرمایا شکر المال, مال کا نشہ. اتنا ہم کو مال کا نشہ ہے. قمر عباس بھی دروازے آئے ہوں گے, پیر پہ پیر رکھے ہوئے ہل رہا ہے. یہ تم اپنا ثبوت نہیں دے رہے ہو, اپنے خاندان کی عصمت بتا رہے ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا. یہ تم نہیں بتا رہے ہو, یہ تمہیں دولت کا نشہ بتا رہا ہے کہ صاحب ہم نشے میں دولت کے اتنے چومے وہ ہیں کیا. مولانا کیا ہے, جا کے مولانا کھڑے بھی ہو گئے, بستر پر سے ہل ہی نہیں رہے ہیں, پیر پہ پیر رکھے. یہ تم اپنی بات نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہارے اوپر دولت کا نشہ سوار ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, صلوات بھیجے محمد والے. میاں اگر لفظ شکر کے اوپر 40 مجلسیں پڑھوں تب بھی نہیں ختم ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے سنڈیلے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے. جن گھروں کے اوپر رہ کے پڑھتا تھا وہ لوگ بھی یہاں موجود بھی ہیں, گواہی بھی دیں گے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے عزیزان گرامی, مال کا نشہ. قمر عباس کی تھی پنچر کی دکان. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, پنچر بناتے تھے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. حلال روزی حاصل کرو, دوسرے کی جیب پہ نظر نہ ڈالو, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. حلال روزی حاصل کریے, دوسرے کی جیب میں نہ موقع ملے نوچ لیں, جہاں ملے دبوچ لے, کھا لے, لوٹ لے. یہ ذہنیت ہماری نہیں ہے. مولا علی نے باغات کے اندر کیوں نوکری کی ہے؟ میں نے کہا آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا, کچھ لوگوں نے گردن ہلا لیا, باقی چپ رہے. کبھی آپ نے مولا علی کی سیرت کو دیکھا یہودی کے باغ میں مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے مال مارکیٹ کے اندر, فریش مال سب سے پہلے جو مارکیٹ کے اندر پہنچتا تھا امام حسن لے کے جاتے تھے. جتنا مال سب سے پہلے ٹاپ مارکیٹ کے اندر پہنچتا تھا, چاہے وہ سیب ہو چاہے اخروٹ ہو, وہ پوری ایک الگ ہسٹری کسی مجلس پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ کہاں سے آتا تھا, کیسے باغ لگاتے تھے مولا علی نے. آج بھی وہ شہر قائم ہے جہاں کے اوپر یہ قیام تھا مدینے میں. بہرحال عزیزان گرامی, مولا کیا کہتی ہے, کبھی کسی کے آگے دستے سوال نہ پھیلاؤ. کبھی کسی کے آگے دستے سوال نہ پھیلاؤ. اس لیے کہ سب سے بڑا بدبخت ہے وہ جوان جو ہم سے محبت کرتا ہو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کسی کے سب سے بڑا بدبخت ہے وہ جوان جو ہم سے محبت بھی کرتا ہو
اور کسی کے آگے دستے سوال کرتا ہو. بیماری آزاری وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ٹھیک ٹھاک ہو محنت کرو، شرماؤ نہیں. اہل بیت نے یہ کر کے ہمیں بتایا ہے. اور اگر کوئی محنت کر کے ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا تو اس کو دیکھ کے جلو مت. اگر محنت کر کے ایک منزل کے اوپر پہنچ گیا، اس نے دولت لی ہے، محنت کیا ہے، ایک جگہ کے اوپر اپنا مقام بنایا ہے، تو اس کو دیکھ کے جلو نہ. کیوں؟ الحاسد لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ وہ خود ہی جلتا رہتا ہے. ارے بہتر تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے دعا کرو، پروردگارا اے میرے مولا، اہل بیت کے صدقے میں جیسے یہ وہاں پہنچ گیا ہے مجھے بھی وہاں پہنچا دے. یہ ہے شرافت نفسی، کسی کی دیکھ کے جلیے مت، محنت کیجیے. اس لیے کہ اہل بیت نے بتایا. بہرحال عزیزان گرامی، تو دولت کا نشہ. قمر عباس کی تھی پنچر کی دکان، گھر تھا بہت پرانا، آبا و اجداد کا بنایا ہوا، یہ موٹی موٹی دیواریں. کچھ پیسے ہم نے جمع کیے، جمع کرنے کے بعد توفیق ہوئی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا ہی لے. اور جب ہم نے اس کو کھدوانا شروع کیا، جب نیچے گئے تو جناب پوچھئے مت، 5 عدد دیگ نکل آئی. کیا عرض کروں، مثال برائے مثال نشے کی بات کر رہا ہوں، دولت کا نشہ. اب صاحب ہمارے پاس 5 دیگ مال آ گیا. کیسی پنچر کی دکان، کیسا سولیشن، کیسی پنچر کی دکان، اور کہاں سولیشن، کہاں وہ ربڑ سے گھسیٹنا اور انتظار کرنا کہ کوئی پنچر والا آ جائے تو بنائے. ارے چھوڑو یار، کیسی گومٹی. اب کیا کرنا ہے، 5 دیگ مال مل گیا ہے، اب کیا کرنا ہے. اب صاحب قمر عباس اپنے دروازے بیٹھے، کوئی آ گیا پنچر جوڑا، چلو جاؤ یہاں سے. ارے بھیا کیا ہو گیا، خان صاحب بڑے غصے میں، اب ہم نہیں بناتے. میں کیا کیوں کہا بس نہیں بناتے. اب 5 دیگ ہمارے پاس اشرفیہ ہو جائیں، گاندھی جی کی بات نہیں میاں قائم میاں، بلکہ اشرفیہ. اب لوگ آئے، کہنے لگے کہ صاحب آپ کے پاس بڑا مال آیا ہے، قدرتی طور پر آپ کو یہ خزانہ ملا ہے. تو ہم نے کہا ہاں یہ میرے بزرگوں کا ہے، کسی کا چوری تھوڑی نہ ہے. ٹھیک ہے، میرے بزرگوں نے دفن کیا تھا، آج میرے ہاتھ لگ گیا، کوئی چورایا تھوڑی نہ ہے. ارے ہم آپ سے کچھ کہنے تھوڑی نہ ہے. پھر ارے ہم کہہ رہے تھے کہ مسجد بن رہی ہے. توجہ کیجیے گا، دولت کا نشہ دیکھیے، مسجد بن رہی ہے. تو پھر اب آواز بھی قمر عباس کی بدل گئی ہے. پہلے کہتے جناب آئیے، اب کہہ رہے کہ تو پھر کہہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ سیوا کریں، کچھ خدمت کریں. بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، کتنا پیسہ چاہیے. اب وہ بھی سوچ رہے کہ یار زیادہ ہی بتاؤ، اس لیے ایک دیگ ملی ہے، کیا کہنا ہے. کہہ لے کہ 10 لاکھ روپیہ دے دیجئے. ہم نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا. توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا کہ اس حقیر نے پڑھا کیا ہے. 10 لاکھ روپیہ مل گیا، وہ لے کے گئے مسجد میں 10 لاکھ روپیہ لگانے کے لیے. اب قمر عباس کی توقع کیا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. قمر عباس پوری پبلک سے، جتنے لوگ مسجد کے اندر لگے ہیں، پورے محلے والوں سے، پوری انجمن والوں سے قمر عباس توقع کیا لگائے ہیں. اب قمر عباس توقع لگائے ہیں کہ مسجد بن کے جب تیار ہو نام میرا لکھا جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. نام بڑا بڑا میرا لکھا جائے، پنکھے کے اوپر بھی میرا نام رہے، اے سی کے اوپر بھی میرا نام رہے. اس لیے کہ اب قمر عباس نہیں بول رہے، یہ دولت کا نشہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میرے نام ہو. اور جیسے میں مسجد کے اندر قدم رکھوں سب لوگ ہٹ جائیں. ارے صاحب جگہ دیجئے، جگہ دیجئے، جگہ دیجئے. شاید تجھے معلوم نہیں، بہت پہلے اعلان ہو گیا تھا جماعت کیوں بنائی گئی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت پہلے اسی لیے اعلان کیا گیا تھا جماعت کیوں بنائی گئی. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم نے مسجد بنوائی ہے تو جگہ نہ ہو تب بھی ہٹاؤ مسلح. تو بیچارہ ایک غریب اس کو پیچھے کر دیا. ارے صاحب آ رہے ہیں. کیوں بھائی کیا خاصیت ہے؟ کہا 10 لاکھ روپیہ دیا ہے. واہ 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 واہ. اب ہماری توقع یہی ہے کہ تختی میرے نام کی. یاد رکھیے گا، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جو چپ رہے وہ جانے مجھ سے کوئی مطلب نہیں. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا.
किसी اور یہ بھی سن لیجئے، یا علی کہتے ہوئے شرمائیے مت چپکے سے یا علی سبحان اللہ، نہیں زور سے بولیے، اس لیے کہ مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کو بلانے کے بعد کسی گلی کوچے میں شرمندہ نہیں کیا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد کو۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ، میں آپ کی زبان میں کہہ دے رہا ہوں، چاپلوسی کے طور پر کسی کی عزت کر رہا ہے، دولت کے اوپر عزت کر رہا ہے، تو بندے سے اس کی عزت بھی بہت دن تک نہیں رہے گی جی، اور وہ عزت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ جس کو عزت دیتا ہے ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے کبھی وہ عزت پا نہیں سکتا۔ محلے والوں نے کہا، انجمن والوں نے کہا، افسوس کی بات تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہاں کی بات نہیں ہے، جتنی چھوٹی بستی ہوتی ہے اتنی زیادہ انجمن بھی ہوتی ہے، جتنی چھوٹی بستی ہوتی ہے اتنی زیادہ انجمن ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے جانی بھائی رہے میرٹھ میں بہت دن تک، دھوڑلی ملا ہوا ہے، تقریباً 4000 شیعہ حضرات ہیں جہاں میں اشرا پڑھ رہا تھا، 5 عدد امام بارگاہ ہیں، سب کے اندر الگ الگ مولانا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسے ہی مجلس شروع ہوتی ہے ایک لڑکا بھی باہر آپ کو نہیں دکھائی دے گا، ایک لڑکا، سب مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں جلوس نہیں ہوتا، صرف 7 محرم کا 1 گھنٹے کا جلوس ہے بس، عاشور کے دن تعزیہ کربلا تک پہنچ گیا، صرف وہاں ہر امام بارگاہوں مجلسیں ہوتی ہیں، نوحہ ہوتا ہے، ایک انجمن ہے، 4000 پر ایک انجمن، 40 لوگوں میں 40 انجمن، صلوات بھیجے محمد۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ہم خود ہی متفق نہیں ہیں۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ غیروں نے اتحاد کر لیا، مومنین خود ہی متحد نہیں ہیں۔ میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا، جو سمجھ گئے سبحان اللہ۔ غیروں نے اتحاد کر لیا، کچھ دنوں کے بعد احساس ہوگا، جو بڑے فخر سے آپ سینہ تان کے چلتے تھے نا، اب بہت مشکل ہو جائے گا میاں، اس لیے کہ سب جان رہے ہیں غلط ہو رہا ہے، لیکن ایک کپڑے کے اوپر سب جمع ہو گئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا جی، اور ہم آپس ہی میں مرے جا رہے، لڑے جا رہے۔ اس کا مطلب کہ مولا علی کے اقوال کو ہم سنتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر ختم کر دیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، انجمن والوں نے کہا کہ ارے یار جب 10 لاکھ روپیہ دیا ہے تو فیتہ کاٹیں گے تو یہی کاٹیں گے، مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے تو فیتہ کٹے گا۔ تو آ کے ہم سے کہا ارے صاحب وہ مسجد کا جب افتتاح ہوگا تو فیتہ آپ ہی کاٹیے گا۔ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل، سبحان اللہ، پوچھیے۔ ہم اتنی موٹی کار کے اوپر قمر عباس بیٹھے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فیتہ کاٹنے کے لیے۔ وہاں مومنین جمع ہے کہ اب آئے اب آئے اب آئے۔ جناب والا جیسے ابھی 1 گھنٹہ جام میں پھنسا تھا، یہ آپ کے یہاں جو پھاٹک ہے وہی بہرحال، تو ایک جگہ جام میں ہم پھنس گئے، اب نہ ہم پیچھے ہو سکتے نہ آگے، مطلب ایسی جگہ پھنس گئے، مثال کے طور پر جا رہے ہیں وہاں فیتہ کاٹنے کہ جناب والا نہ ہم پیچھے بیک ہو سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے ڈنڈا چلانے والا، وہ بھی کہہ رہے ہٹو بچو، جائے کیا کرے، پبلک کہاں جائے گی۔ اب آپ کو جملہ سناؤ، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نشے میں ہیں کہ فیتہ کٹے گا تو ہمارے ہاتھ سے، اللہ یہ کہتا ہے اس وقت تک تم پہنچو گے ہی نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا، اللہ یہ کہتا ہے اس وقت تک تم پہنچو گی نہیں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، مولانا صاحب وہاں پہنچے نہیں، قمر عباس چونکہ دولت کے نشے میں ہیں وہاں پہنچے ہی نہیں۔ ایک بزرگ کو پکڑا گیا، آپ سب سے بزرگ ہیں، فیتہ کاٹ دیجئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، آپ بزرگ ہیں، فیتہ کاٹ دیجئے۔ بزرگ نے فیتہ کاٹ دیا۔ چلیے
اب جب ہم پہنچے تو ظہر کی نماز ہو چکی، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے کوئی بلائے، عزت سے بلائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو نشہ سوار ہے۔ ہم نے مسجد کے اندر 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ تو عزو منتشا، وہ تو ذلو منتشا۔ عزیزان گرامی، وہ تو شریف لوگ تھے، جگہ دی بھی دی، جگہ ہم کو ملی تو کہاں؟ بالکل باہر سیڑھی کے پاس۔ ہم کو بھی غصہ آ رہا ہے، بڑے منحوس ہے سب، 10 لاکھ روپیہ بھی دیا، نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے امام نے کہا یہ دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ امام نے کیوں کہا؟ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ جب تم نشے میں رہو ہمارے مصلے پہ نہ آنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی چیز کا بھی نشہ ہو اس نشے میں ہمارے مصلے پہ نہ آنا۔ تو یہ کیا تھا؟ دولت کا نشہ۔ ایک اور نشہ سنا دوں؟ ارے چپ بیٹھے جیسے لگتا ہے کان نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ پورا نہیں سناؤں گا، آدھا سنا دے رہا ہوں۔ ارے چھوڑیے جانی بھائی، 4 آدمی کہنے سے ہم بھی محنت سرو کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ 1 گھنٹہ جو سنتے ہیں نا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی جناب والا، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے اللہ۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک نشہ شکر المال، دولت کا نشہ۔ دیکھیے پھر میں دوہرا رہا ہوں، عورت بری چیز نہیں ہے۔ عورت سے مراد اس کی بات ہو رہی ہے جو شادی شدہ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے صاحب مولانا صاحب لڑکا بڑا اچھا تھا، جب سے شادی کیا گڑبڑ ہو گیا۔ کیوں بھائی اب گڑبڑ کیوں ہو گیا؟ ارے پہلے بہت مانتا تھا، صبح اٹھتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، اب تو ارے بھیا پیسے دیتا تھا تو اب اس پیسے کے اندر کوئی اور بھی شریک ہو گیا ہے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا، کوئی اور بھی شریک ہو گیا ہے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے صاحب روزانہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو 10,000 دیتا تھا، اب 8,000 دیتا ہے۔ ارے بھائی کسی کو آپ نے جوڑا ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے، نہیں بنتا ہے؟ تو 10,000 اگر دے رہا ہے اس کو تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ اور اگر آپ ہی کو کھانے کا شوق ہی بہت ہے تو کس نے کہا ہے صحرا دیکھ لیجئے؟ کاہے کے لیے بڑا شور مچائے ہو؟ ارے مرنے کے قریب ہے، صحرا دیکھ لے آخر وقت میں۔ مطلب صحرا بھی دیکھنے کا شوق ہے اور اس کے بعد پیسہ بھی ہمیں ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اچھی فیملیوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اگر کمی ہو جائیں تو ناخوش نہ ہو۔ اگر باپ کے پاس ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا پورا نہیں کر پاتا ہے تو حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل کے چلیے، جی اس کے ساتھ مل کے چلیے تاکہ اسے محسوس نہ ہو آج فرض کر لیجئے کم کما رہے ہیں، آگے ہمیں اس کا بڑھ بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے سے اس کے اوپر اتنا نہ بنا دیجئے کہ وہ مڑ کے دیکھے نہ، پھر آپ سب سے شکایت کریں مولانا جمعہ پڑھانے آئے رمضان میں آئے اور بھائی سب خیریت ہے؟ ارے مولانا کیا بتائیں، کل ٹھیک تھا لیکن جب سے بیاہ کیا بہو آئی سب گڑبڑ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کاہے کے لیے بھیا؟ کس بات کے لیے؟ یہ ہمارے یہاں بہت غلط میسج ہے۔ بہرحال جلدی سے سن لیجئے، عورت بری چیز نہیں ہے، عورت پرستی بری چیز ہے۔ آپ مانیے بات کو، سنیے سب، لیکن جہاں آپ کی عقل کہے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ میں نے کہا ایک بہت بڑی بات، سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، کتاب عقل کی، ہماری خانم ہم سے جو کہہ رہی ہے کتنا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، کتنا عمل نہیں کرنا ہے۔ باپ کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، اماں کا مرتبہ اپنی جگہ، بہن کا مرتبہ اپنی جگہ، بھائی کا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر، عائزہ کا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر۔ تمہارے کہنے سے ہم سب کو تھوڑی چھوڑ دیں گے، تمہارے کہنے سے ہم تھوڑی نہ چھوڑ دیں گے۔ تم نے کہا ہم نے سن لیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو عورت بری چیز نہیں ہے، عورت پرستی بری چیز ہے۔ آمنا صدقنا، ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملائے رہنا، یہ پرستی ہے۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت پرستی بری چیز ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم بھی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نے پڑھنے کے بعد رزلٹ نکالا۔ اکثر و بیشتر جناب والا ہمارے ہاں جب اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، اگر خاتون کی مجلس ہوتی ہے، اتنا زیادہ عورتوں کو گرایا جاتا ہے کہ پوچھئے مت۔
مرد لوگ خوش ہو کے بہت واہ واہ کرتے رہتے ہیں, شاید اپنا گریبان جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہے, یہ برائیاں وہ برائیاں, عورت ایسی ہے عورت ویسی ہے. اگر یہی سب ہوتا اور حدیث بھی پڑھی جاتی, مولا علی نے کہا ہے, مولا علی نے کیا کہا, المرأۃ اقربون, یہ حدیثیں بڑی جلدی یاد ہو جاتی, مطلب والی ہے نا. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا المرأۃ اقربون, عورت کیا ہے, ایک بچھو ہے. واہ بھائی واہ, مولا علی نے جو کہا ہے کبھی سبب تلاش کیا؟ توجہ کیجئے گا, مولا علی نے کہا اس کا سبب تلاش کیا. المرأۃ اقربون, عورت کیا ہے, یہ بچھو ہے جس کا ڈنگ بہت خطرناک ہے. پھر مولا علی کہتے ہیں عورت مثل سانپ ہے, نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں, عورت مثل سانپ ہے جس کی چمک بہت خوبصورت ہے لیکن منہ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. پھر مولا علی کہتے ہیں یا دنیا ہو طلق تو سلاسل لا ترجع فیہا, یہ دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر مولا علی وہی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک طرف کہہ رہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے, ایک طرف کہہ رہے کہ ہم نے طلاق دے دیا, ایک جگہ کہہ رہے عورت مثل سانپ ہے جس کی چمک بہت خوبصورت ہے, ایک طرف کہہ رہے کہ عورت مثل عقرب ہے, بچھو ہے. مولا علی یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا راز کی باتیں ہیں, کتاب پڑھو ہم سے قریب ہو, صلوات بھیجیے محمد والے. کتاب پڑھو, توجہ کیجئے گا, کتاب پڑھو ہم سے قریب ہو. مولا علی نے کب کہا, توجہ کیجئے گا, مولا علی نے کب کہا کہ عورت مثل بچھو ہے؟ مولا علی نے کب کہا کہ عورت مثل سانپ ہے؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو جناب سیدہ کی زندگی آپ لے کے کہاں جائیے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اگر ہم یہ صفات خدا نخواستہ مان لیتے ہیں تو جناب فاطمہ کی زندگی کہاں لے کے جائیے گا؟ اگر ہم یہ صفات عقرب والے اور سانپ والی عورت کے اندر پائی جاتی ہے تو جناب خدیجہ کو لے کے کہاں جائیے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اگر یہ صفات پائی جاتی ہے تو ثانیہ زہرا کو لے کے کہاں جائیے گا؟ کہاں تک ہم سب کے نام بتائیں؟ مولا علی نے یہ کب کہا یہ بھی سن لیجئے. افسوس اس بات کا ہے جو پڑھتا ہے اس سے آپ لوگ نہیں پوچھتے, جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھتے ہیں یہ فلاں نے پڑھا. ارے جس نے پڑھا اس سے پوچھئے. ٹھیک ہے, معاملہ کیا ہے, یہ کب مولا علی نے کہا؟ توجہ سے سنیے گا, مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا اس وقت کہا کہ عورت مثل سانپ ہے, عورت مثل بچھو ہے, عورت جو ہے خراب ہے. یہ کب کہا؟ کسی سبب سے کہا. توجہ کیجئے گا, عورت کی مخالفت میں مثل سانپ, عورت کی مخالفت میں مثل بچھو مولا علی نے اس وقت کہا جب ایک عورت مولا علی سے لڑنے کے لیے آئی. کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تب مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے عورت مثل سانپ ہے, عورت مثل بچھو ہے. بس ایک شکر اور سن لیجئے, شکر الملک, اقتدار کا نشہ. اقتدار جانتے ہیں نا؟ اچھا چلیے, اگر آپ کو نشہ سوار اقتدار کا, کتنے دن تک چیئرمین رہیے گا؟ کتنے دن تک؟ ٹھیک, پردھان رہیے گا کتنے دن تک؟ 5 سال یا 4.5 سال. حکومت آئی, بدل گئی, پھر پیدل ہو گئے. کہا گئے چیئرمین صاحب وہ پیدل جا رہے چھوٹے چوراہے پہ, مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں اور اس کو برا نہ مانیے گا. IAS افسر رہیے گا کتنے دن تک؟ کتنے دن تک IAS افسر رہیے گا؟ چاہے جتنے دن رہیے. آپ کی زبان اتنی خراب ہے کہ پہلے ریٹائر کر دیجیے جائے گا. ٹھیک ہے, IPS بن گئے کتنے دن تک؟ ایک حد تک رہیے گا, آخر میں نکال دیے جائیے گا. تو کیا ہے یہ اقتدار کا نشہ؟ بہت سے لوگوں کو اقتدار کا نشہ ہو جاتا ہے. میں MLA, میں MP, میں چیئرمین, میں پردھان, میں فلاں, میں ڈھیکا. کتنے دن تک بھائی؟ اسی جنتا نے آپ کو یہاں بٹھایا, یہی جنتا آپ کو نیچے بھی لے آ رہی ہے. اگر آپ اچھے ہوتے تو وہیں پھر لا کے بٹھاتے. گڑبڑ ہو گئے, نیچے بتا دیا تمہاری اوقات یہی ہے, بس جیسے تھے ویسے رہو, اس منزل کے اوپر آنے کے لائق نہیں ہو. تو مولا نے کیا کہا ہے کہ اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. معاف کیجئے گا, بات کڑوی ہے جناب والا ثاقب میاں, لیکن ہے حقیقت.
ان بچوں کو جو نام لیتا ہوں میں نہیں رکھا اس لیے نام لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ لیجئے کتنا پرانا ہوا. ایک صلوات بھیجے محمد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک رہے گا؟ یہ مولا علی نے کیوں کہا ہے؟ ہمارے یہاں برادری کے اندر اگر کوئی آدمی کسی پوسٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے، کسی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اب بیچارہ اپنا ایک مرد مومن نہ جانے کتنی توقع لگا کے آیا ہے، یا اگر اس نے باہر بورڈ دیکھا مثال کے طور پر قبر عباس، تو اس نے سوچا کہ یار نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے برادری کے ہیں، اس لیے کہ عباس سب کے نام میں نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ رکھتے بہت سے نہیں رکھتے. بہرحال اس کو یہ توقع ہے کہ ہمارا کام بن جائے گا. یا اگر وہ جان بھی رہا ہے کہ ہمارے محلے کے ہیں، بڑی پوسٹ پہ آ گئے ہیں، بڑی امید سے سینہ تان کے آیا ہوا ملنے کے لیے، چپراسی سے کہا جا کے بتائیے میں فلاں ہوں، محلے کا ہے، ملنے کے لیے آئے. جواب دیا جائے ان سے کہتے بھاگے یہاں سے، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں مل سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اقتدار کا نشہ ہے. یہ اقتدار کا نشہ ہے. کتنے دن تک آپ کرسی کے اوپر بیٹھے رہیے گا؟ اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب بھی اقتدار کا نشہ ہو جائے ہمارے مسلح پہ نہ آنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اقتدار کا نشہ اتنا سوار ہے، جمعے کے دن بڑی والی تسبیح لے کے سب سے آگے کہ ایسے عالم میں ہمارے ہاں دکھائی مت دینا. پھر کبھی مجلس میں اور سورے چیزیں سنیے گا. شکر کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بس ایک روایت ہے اور سن لیجئے، صلوات پڑھے محمد. ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. مولا علی کے پاس ایک خاتون بزرگ آئی. یہ روایت میں آپ کو اصول کافی سے سنا رہا ہوں، پہلی جلد سے. مولا علی یہ بتائیے کہ آپ کو ہم نے امام دیکھ لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، یہ بتائیے آپ کے بعد جو امام آئیں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ یہ بھی ہے نا، پتہ کیسے چلے گا؟ چاہنے والی کی پہچان یہ ہے کہ زندگی میں سب پوچھ لے. تو مولا علی نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جا باہر ایک پتھر اٹھا کے لے کے آ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. فضیلت کا آخری ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے لے کے آ. وہ خاتون گئی، جانے کے بعد پتھر کا ٹکڑا اٹھایا. کہا لیجیے مولا لے کے آ گئے. جناب امیر نے انگلی اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس پتھر کے اوپر رکھا، رکھ کے اٹھایا تو اس کے اوپر نشان بن گئے. چپ نہ رہیے گا ورنہ نہیں سناؤں گا، یہ بھی سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور رکھا، اور رکھنے کے بعد فوراً ہٹا لیا، اس کے اوپر نشان پڑ گیا. جب نشان پڑ گیا تو ارشاد فرمایا مولا نے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے ویسوں کا امام نہیں مانا ہے جو آج تک ڈیسائیڈ ہی نہ کر پائے کہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے. ہم نے ایسے لوگوں کا امام نہیں تسلیم کیا. کہ جب دوسرا امام آئے گا تو ان کے پاس جا کے دیکھ لینا. مولا کائنات درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، دوسرے امام کا دور آ گیا. یہ پہنچی خاتون، جیسے قدم رکھا، سبحان اللہ کیا بات، جیسے ہی قدم رکھا، جب اہل بیت کے ایسے مسئلے ہیں خوشی ہو دل کے اندر، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کیا کرو. اور اگر کوئی شیعہ اثنا عشریہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور خدا نخواستہ اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، ناراض مت ہوئیے. بزرگ لوگوں نے کہیں کوئی گڑبڑی کی ہوگی جس کا خامیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جی جب بھی محبت محسوس کیجئے، خوش ہویا کیجئے. عرض کرنے کا مقصد عزیزان گرامی پہنچی، جیسے ہی قدم رکھا، ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ بتا وہ پتھر کہاں ہے؟ کیا عرض کر رہا، جلدی یہ بتا کہ وہ پتھر ہے کہاں؟ مسکرائی مولا میرے ہے جھولی کے اندر. نکال کے لیا، نکال کے رکھا سامنے. مولا امام حسن نے انگوٹھا اٹھایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بیٹا چپ چاپ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اٹھایا انگوٹھا. اٹھانے کے بعد جیسے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، فوراً کہتی ہے کہ مولا رہنے دیجئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا رہنے دیجئے. کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو ہم نے انگشتری رکھی بھی نہیں اس کے اوپر، میرا انگوٹھا رکھا بھی نہیں. فوراً جواب دیا تو میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا کہ آپ امام ہیں. جب میں نے قدم رکھا تھا آپ نے پہلے سوال کیا یہ بتاؤ پتھر کہاں ہے؟ امام اسے کہا جاتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو.
کہا پھر منع کیوں کر رہی ہے؟ کہا آپ نے بھی ہاتھ ویسے ہی اٹھایا جیسے مولا علی نے اٹھایا تھا۔ اب تیسرے امام کا دور آیا، بزرگ ہو گئی ہیں، امام کی خدمت میں پہنچی تو وہی سوال میرے جو تیسرے امام نے کیا۔ تو مولا نے کہا یہ بتا، تو ہم لوگوں کے پاس آئی ہے، کبھی ان اماموں کے پاس بھی گئی ہے؟ کبھی ان لوگوں کے پاس گئی ہے؟ کہا بے شک، اگر نہ جاؤں گی تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ حق اور باطل کا معاملہ کیسے معلوم ہوگا؟ کون حق ہے کون باطل ہے؟ یاد رکھیے گا، جب تک اندھیرا نہ ہو اجالے کا پتہ نہیں چل سکتا، جب تک باطل نہ ہو حق کا پتہ نہیں چل سکتا، جب تک جاہل نہ ہو عالم کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، جب تک منافق نہ ہو مومن کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ ساری متضاد چیزیں ہیں، شکریہ آپ حضرات کا، یہ ساری متضاد چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا گئی تھی، کہا ہوا کیا؟ ہم نے کہا کہ آپ امام ہیں؟ کہا ہاں میں امام ہوں۔ کہا کہ ہمارے امام کی اصل امام کی پہچان یہ ہے کہ پتھر اٹھایا جائے، اس کے اوپر انگلی رکھی جائے، نشان بن جائے، بڑے فخر سے کہنے لگے لاؤ پتھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ دولت کا نشہ، سونے کی کرسی اکڑے جا رہے ہیں، لاؤ پتھر لیاؤ۔ اس نے پتھر نکالا، کہا لیجئے رکھیے اس کے اوپر، ہاتھ اٹھایا، نشان کیا، نہ جانے کتنی مہر لگا دے تو بھی نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اس نے جیب سے نکالا، کہا دیکھو یہ پتھر ہے، اس کے اوپر ہمارے امام کے انگشت کے نشان ہے۔ توجہ کیجئے گا، جیسے دیکھا جس کو کہتے ہیں آگ بگولا ہو گیا، فوراً کہتا ہے کہ لاؤ میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ بہت کوشش کی نشان مٹانے کا، نشان صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، اگر بات تھوڑا سا ہو گئی تو اس کے لیے بہت معذرت۔ بہرحال میں معذرت کہہ دے رہا ہوں، لیکن مجلسوں کے اندر لفظ معذرت کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ 2:30 بجے رات تک ہم نیٹ کھولے بیٹھے دیکھا کرتے ہیں، نہ ہماری کمر درد ہوتی ہے، نہ ہماری آنکھ درد کرتی ہے، اور بس میں نہ رہے کہ صبح تک چلتا رہے۔ اور یہ بھی ہمارے آپ کے گھروں کی گڑبڑی ہے کہ والدین توجہ نہیں کرتے۔ اتنی رات کو ہماری لڑکی موبائل چلا رہی ہے تو کیوں چلا رہی ہے، میرا لڑکا اتنی رات کو چلا رہے تو کیوں چلا رہا ہے۔ دیکھیے نیٹ کوئی خراب چیز نہیں ہے، اس کا استعمال غلط یہ خراب ہے، ٹھیک ہے، کوئی خراب چیز ہے، اس کا غلط استعمال یہ خراب ہے۔ نہ ہماری کمر دکھے، نہ ہماری آنکھیں دکھے، لیکن جب مجلس ہوتی ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، ہمیں مولانا بہت دیر تک پڑھتے ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے محلے میں بھائی گلزار صاحب کے یہاں ایک اصالِ ثواب کی مجلس پڑھنے میں آیا تھا، بیٹھے، ہاں اصل میں پردے میں ہے نا، اس لیے دکھائی کم دے رہا ہے، چھپے ہیں، چلیے ٹھیک۔ ان کے یہاں مجلس پڑھنے آئے تھے۔ اب بھیا کبھی کبھی گھڑی ہم نہیں دیکھ پاتے، یا دیکھتے تو بھول جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، ہم خود سن رہے ہیں، کسی کہیں گلزار صاحب نے نہیں کہا، ہم جب باہر نکلے تو خود سن، ہمیں مولانا مجلس تو بڑھیا پڑھے لیکن تھوڑی دیر پڑھ دی ہے۔ واہ سبحان اللہ، اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چوراہے پہ 1.5 گھنٹے گپے مارو، اور جب گھر آؤ اماں پوچھ لے کہاں رہ گئے تھے، ارے بیٹھے تھے دوست کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تب تو اتنا غصہ آ رہا ہے۔ اور اگر کمرہ باندھ دے 10 منٹ پڑھ دیا تو اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، تربیت کا اثر ہے۔ ایک جملہ کہا ہے سمجھیے گا، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ تربیت کا اثر ہے کہ آپ مجلس میں تھوڑا سا، یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر مجلس مولانا پڑھ رہے ہیں اور نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا یار مولانا صاحب مجلس پڑھتے رہے، اذان کا وقت ہو گیا، واہ، مغرب کی اذان ہوتی ہے، بس اڈے کے اوپر ٹہل رہے ہیں تب نہیں سنائی دے رہا، تب گھڑی نہیں دیکھی جا رہی، صبح کی اذان ہو رہی، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں تب نہیں دیر ہو رہی ہے، اور اگر ذکر حسین ہو رہا ہے
ارے نماز کا بھی خیال نہیں کیا، ہم سے زیادہ کون خیال رکھتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، امام حسین کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے احترام اذان میں ہم چپ رہیں، ایک صلوات بھیجے محمد والے، لیکن اور یہ معلوم ہے یہ لوگ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو بالکل تارک الصلاۃ ہوتے ہیں، بالکل نہیں پڑھتے، وہی سب سے زیادہ گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ چھوٹے چوراہے پہ گپے مارتے ہیں وہ مجلس کے اندر سب سے زیادہ ٹائم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو محسوس نہ کیجیے، جتنی دیر آپ بیٹھے عبادت میں رہیں۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، اور حیدر رضا صاحب سے میں ایک گزارش بھی کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری بات کو مان لیا جائے، آپ جس ٹائم کا اعلان کرتے ہیں اپنے تابوت کا مجلس کا، اس ٹائم آپ شروع کر دیا کریے، چاہے 4 آدمی ہو چاہے 6 آدمی ہو، انتظار مت کیا کریے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں صاحب آ جائیں، فلاں صاحب آ جائیں، فلاں صاحب آ جائیں۔ لکھنؤ میں ایک وقت کے اندر 4 40واں ہوتا ہے ایک ساتھ، جس کو جہاں ہے، جس کو جیسے تعلقات ہے ویسے آدمی جمع ہوتا ہے، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا کا پروگرام جس ٹائم پہ اس کو شروع کیجئے، جو وقت ہے اس کو شروع کیجئے۔ اگر کوئی خود بخود دیر کر رہا ہے تو آپ کی مجلس میں خلل ہو رہا ہے، اہل بیت اس سے سمجھیں گے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اہل بیت اس سے سمجھیں گے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کسی سبب سے دیر ہوگی وہ الگ بیٹر ہے، لیکن جان بوجھ کے کہ نہیں صاحب 8 بجے کے اعلان ہے 9 ہی بجے شروع کروں گا، اس کا مطلب کہ عبادت میں ضد ہے، ضد آل محمد کو پسند نہیں ہے۔ مجلس اعزا کے اندر خلوص ہوتا ہے، جتنے ہی اخلاص ہوگا اتنی پائیدارگی آتی رہے گی۔ مکاری میں کچھ نہیں ہوتا ہے، مکاری میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت پہلے ہی دیکھ رہے ہیں یہ فرش اعزا بچھایا گیا کتنا خلوص کے لیے ہے، کتنا مکاری کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اور دکھاوے کے لیے کوئی عبادت نہ کیجیے، نوحہ پڑھیے تو بھی محبت سے، مرثیہ پڑھیے تو بھی محبت سے، اشعار پڑھیے تو بھی محبت سے، تابوت اٹھائیے تو یہ سوچ کے اٹھائیے ہم کس کا تابوت اٹھا رہے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں تو ہم کس کو کاندھا دے رہے ہیں، کس کا تابوت ہے، یہ خلوص محبت ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ جب چوراہے کے اوپر پہنچیں گے بھیڑ زیادہ رہے گی تو وہیں نوحہ پڑھیں گے، گلی میں نہیں پڑھیں گے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ جہاں موقع ملے وہاں عبادت کیجیے، 4 لوگوں موقع ملے وہاں عبادت کیجیے۔ ہو سکتا ہے جناب والا ہم نے دکھاوے کے لیے مجمع میں بہت کیا، آل محمد کو ذرہ برابر پسند نہیں۔ روایت سنا دوں، یاد آ گئی، بھول جاؤں گا، جلدی صلوات بھیجے محمد۔ حسین ابن اعلیٰ نام تھا، حسین ابن اعلیٰ، صبح میں اٹھتے تھے نجف میں اور نماز شب پڑھتے تھے مولا علی علیہ السلام کی، نجف کے اندر جو روضہ بنا ہے وہاں روز زیارت پڑھتے تھے۔ ایک آدمی نے اسے قرضہ لیا تھا، اس نے کہا قرضہ دے دو، کہا ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر اس نے مانگا نہیں دیا، کہا نہیں ہے، تو جس کا پیسہ تو اس نے کہا اچھا چلو یار سب چھوڑو، تم نے اتنی زیارتیں پڑھی ہیں ایک زیارت مجھے دے دو، اتنی زیارتیں جو تم نے پڑھی ہیں جب سے تم نجف آئے ہو اور نماز شب پڑھتے ہو، نماز شب کے بعد زیارت پڑھتے ہو مولا علی علیہ السلام کی، اتنی زیارتیں پڑھی ہیں ایک زیارت کا ثواب ہمیں دے دو، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی سب پڑھی ایک دے دیتے ہیں، کیا حرج کی بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دکھاوے کی بات عرض کر رہا ہوں، اور حدیث یاد آ گئی سنا دے رہا ہوں۔ ارے ایک دے دیتے ہوتا کیا ہے؟ سوچنے لگے کہ ایک روز ہم نے زیارت پڑھی تھی تو کسی سبب سے ہم حرم میں نہیں گئے تھے، حرم کے باہر ہی ہم نے زیارت پڑھی تھی، وہی دے رہے ہیں، دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حرم کے اندر بھیڑ تھی، یہاں سناٹا تھا، سناٹے میں پڑھی تھی۔ رات ہو گئی، سوئے، آواز آئی، حسین ابن اعلیٰ جو تمہاری قبول ہوئی تھی وہ چلی گئی۔ توجہ کیجیے گا، جتنی تمہاری زیارتیں پڑھی تھی جو قبول ہوئی تھی وہ چلی گئی۔ اب اٹھے بیدار ہوئے، رو رہے، مولا کیا کرے، ہو گیا۔ 4 مصرے 4 لوگوں میں پڑھ لیے، رو لیے،
قبول ہوگی. دکھاوے کے لیے کود رہے ہو, کچھ نہیں ہوگا, جو تھا وہ گیا. عزیزان گرامی, بس سن لیجئے کہ ہمارے چوتھے امام بہت مظلوم, پیروں کے اندر بیڑیاں, گلے میں توق خاردار. عزیزان گرامی, اور جب امام آ کے مدینے رہنے لگے ہیں تو جناب عبداللہ ابن کامل سے ایک روز ملاقات ہو گئی کوفے کے اندر جناب منہال کی. تو جناب منہال نے جناب کامل کو سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا. منہال نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد کہا کہ بہت دن سے تم دکھائی نہیں دیے, کہاں گئے تھے؟ کہا میں مدینے گیا تھا. اللہ اکبر. کہا مدینے گئے تھے, ظاہر سی بات ہے امام سے ملاقات ہوئی ہوگی, میری گفتگو شروع سے امام کے اوپر ہو رہی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کامل, میں مدینے جاؤں اور اپنے امام سے نہ ملوں؟ لیکن کامل سننا چاہتے ہو, جب میں گیا امام سے ملنے کے لیے تو پرنالے سے پانی ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر. اور جب پانی ٹپک رہا تھا میں نے اپنے ابا کے دامن کو سنبھالا. کنیز دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ کنیز نے کہا کہ تو اوپر چلا جا, یہ پانی نہیں ہے, میرا مولا وضو کر رہا ہے. اللہ, میرا مولا وضو کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا, میں نے کیا دیکھا, پانی سامنے رکھا ہوا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے اور بار بار یہ کہتے ہیں میرا بابا پیاسا مارا گیا. اللہ اکبر. بار بار یہ جملہ کہتے ہیں میرا بابا پیاسا مارا گیا. اس کے بعد منہال یہ کہتے ہیں میں نے مولا کو سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا آپ اتنا رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. ارے گلے کٹانا تو آپ کی وراثت میں ہے. اللہ اکبر. ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا, چوتھے امام تڑپ گئے. تڑپنے کے بعد کہا منہال تم نے بھی انصاف نہیں کیا. ارے گلا کٹانا ہماری میراث کے اندر ہے, لیکن ہماری ماں بہنوں کو بے مکڑو چادر دربار میں جانا, اللہ اکبر, کیا ہماری یہ وراثت میں کہلاتا ہے؟ عزیزان گرامی, رونے میں شرمایا مت کیجیے. اللہ اکبر. آپ خود جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال نہ جانے کتنے افراد تھے, آج ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہیں. وقت کو غنیمت سمجھیے, آنسوؤں کو غنیمت سمجھیے. جب بھی نکل آئے دعائیں ضرور کیا کیجیے, اپنے لیے, چاہنے والوں کے لیے, اعزاء کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اس سے بڑی کوئی بھی عبادت نہیں ہے. جب بھی آنسو نکل آئے, اور ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں رونے میں کبھی شرمایا مت کرو, اس لیے کہ تمہیں کوئی ستا نہیں رہا ہے, کوئی تمہیں اذیت نہیں دے رہا ہے. یہ تو امام سے پوچھے, چوتھے امام سے, جناب سکینہ سے پوچھیے, اپنے بابا کو یاد کیا, تازیانے مارے گئے. چوتھے امام نے یاد کیا, تازیانے مارے گئے. اللہ اکبر. بس ایک روایت, کچھ جملے مجلس تمام. میرے عزیزو, عالم یہ ہے جناب والا کہتی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا, دسترخوان لگا, کھانا رکھا گیا, کھانے پہ نظر پڑی, کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے میرا بابا بھوکا مارا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا منہال تم مہمان ہو, کھانا کھا لو. اے منہال تم مہمان ہو, کھانا کھا لو. ہم نے کھانا کھایا اور کھاتے کھاتے امام نے عجیب و غریب سوال کیا, اے منہال یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہا مولا جب میں چلا تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ مختار ایک ایک کو گرفتار کر رہے ہیں, جتنے قاتل حسین ہیں سب کو گرفتار کر کے سزا دے رہے ہیں. جملہ سنیں گے؟ اللہ اکبر. آپ کے چوتھے امام نے ایک سرد آہ کھینچی. سرد آہ تو سمجھتے ہی ہیں, ایک سرد آہ یعنی ٹھنڈی, سرد جو ہے ٹھنڈک کو کہتے ہیں, سرد آہ کھینچی. اور کھینچنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا منہال یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ اللہ اکبر. چوتھے امام کے دل میں یہ قلق تھا, اصغر کا قلق تھا. اللہ اکبر. یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہرملہ کو جب گرفتار کیا ہے تو مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں بڑے ظلم اٹھائے, لیکن کبھی یہ بتا کہ کوئی ایسا ظلم ہو جس کو سوچ کر تیری آنکھیں نم نہ ہو گئی ہو,
कहता है मुख्तार मैंने करबला में बड़े तीर चलाए हैं, लेकिन 3 तीर ऐसे हैं जिसको मैं सोच लेता हूँ मेरी निगाहों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक तीर मैंने उस वक्त चलाया था जब अब्बास मशगीदे को भर के लेके जा रहे थे। मैंने तीर को रिहा किया, सनसनाता हुआ तीर चला, मशके सकीना पे लगा, मशके सकीना पारा पारा हो गई, तीर अब्बास के कलेजे में पैवस्त हो गया। अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया दरिया की तरफ। एक तीर मैंने उस वक्त चलाया था जब हुसैन अपनी नन्ही जान को लेके आए थे। मैं तीर को रिहा करना चाहता था, कभी हसन आ जाते थे, कभी मोहम्मद आ जाते थे, कभी अली आ जाते थे। मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद तीर को रिहा किया। अब जो मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, नन्हा सा बच्चा बाप के हाथों के ऊपर मुनकलिब हो गया था। अल्लाह अकबर। मुख्तार सुनोगे, एक तीर मैंने उस वक्त चलाया था जब फातिमा का लाल घोड़े के ऊपर डगमगा रहा था। ए मुख्तार, मैंने तीर चलाया, तीर हुसैन के पेशानी में लगा। मुख्तार, मैं बता नहीं सकता कि हुसैन ने तीर को कैसे निकाला। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। सरहाए शोदा नेज़े के ऊपर रखे हुए। अल्लाह अकबर। सरहाए शोदा, ये कितनी बड़ी हमीयत की बात है। अकेले इमाम बेड़ी नहीं पहने हुए थे। अल्लाह। चौथे इमाम अकेले बेड़ी नहीं पहने हुए थे, उसी बेड़ियों के दरमियान 5वें इमाम को भी बांधा गया था। हमारा चौथे इमाम तो पहन के कितना पैदल चला। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, सारे सरहाए शोदा नेज़े के ऊपर रखे हुए। एक मर्तबा शिमर ये कहता है कि देखो, अपने चाहने वाले करीब बुलाए, बुलाने के बाद कहा तुमने एक चीज़ को गौर किया? कहा क्या देखा? कहा देखते हो जितने सर नेज़े पे रखे हैं, जिधर जिधर अली अकबर का सर रहता है उधर उधर हुसैन की नजर रहती है। जिधर जिधर सर अली अकबर उधर उधर हुसैन की नजर रहती है। क्यों न करे, एक जुल्म और ढाते हैं। बताओ क्या जुल्म करे? कहा हम अकबर के सर को कहीं के ऊपर सीधा पे रख देते हैं। लफ्ज़ संदूकचा लिखा हुआ है। अल्लामा दरबंदी कहते हैं संदूकचा मंगाया, उसके अंदर जनाब अली अकबर के सर को रख दिया। रात हो गई, सब सो गए। सुबह नमूदार हुई तो क्या देखा, हुसैन का सर दिखाई नहीं दे रहा। मलऊन ताज़ियाने को लहराता हुआ चौथे इमाम की खिदमत में आया। ए सैयद सज्जाद, ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहाँ है? सुनेंगे, आपके चौथे इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, इरशाद फरमाया ये बता मेरे भैया अली अकबर का सर कहाँ है? कहा हमने तुम्हारे भैया के सर को संदूक के अंदर रख दिया है। हुसैन की मुसीबतें सुनने के बाद अगर तुम्हारी आंखें नम न हो, तन्हाई में दुआ किया करो। इसलिए कि इमाम इरशाद फरमाते हैं हमारा वो गम है, जमीन रोई है, आसमान रोए हैं, चरिंद रोए हैं, परिंद रोए हैं, पत्थर हटाया जाता था, उबलता हुआ खून निकलता था। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, कहा ये बताओ मेरे भैया का सर कहाँ? कहा हमने तुम्हारे भैया को सर को फला संदूकचे में रख दिया। हम भी ज़ाकिर हुसैन है आपकी दुआ के साथ, मसाइब में बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके आपकी कहा ये बता मेरे भैया का सर का है? कहा हमने संदूकचे में रख दिया। कहा जाओ ही देख मेरे बाबा का सर होगा। दौड़ा हुआ आया, संदूकचे को खोला, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक मरतबा क्या देखा, अकबर के लब थे, हुसैन के लब थे। ए मेरे लाल, जब तक हुसैन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पूरी रवायत नहीं, मजलिस का माहसल चंद कतरात हमारी आंखों से निकल आए। फज़ाइल इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि इल्म में इजाफा हो जाए, लेकिन मजलिस का माहसल, वो बीबी जो इतनी
دور سے آتی ہے سیریا سے، ان قمر عباس کا علم سننے نہیں آتی اور اکیلے نہیں آتی ہے، حسین کی نامی سجال آتی ہے اور کہا جاتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس اماں چلیے فرش ادا بچ گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے پکڑے ہوئے زہرا آتی ہے، اے میرے لال کے اوپر گریا کرنے والے، اے میرے لال کا فرش ادا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، اللہ اکبر۔ سب کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، بس مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آل محمد کو جس وقت دربار کے سامنے لایا گیا تھا، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ جس وقت لایا گیا تھا دربار یزید کے سامنے، اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ پیش کروں، جب بلایا گیا ہے اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ ساری رات علی کی بیٹی دربار کے سامنے کھڑی رہی، وہ بیٹی جو اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، ساری رات دربار کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ دربار میں بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کیا تو ہمیں مجبور سمجھتے ہیں؟ ابھی ہم بد دعا کرتے ہیں، کلثوم آؤ ہم بد دعا کرتے ہیں، آؤ ہم بد دعا کرتے ہیں۔ ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، نظر اٹھی کیا دیکھا، حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، لب ہلے، اے میری بہن ایسی چلی جا۔ اللہ اکبر۔ دربار کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا یزید ملعون کی نظر اٹھی، اس نے شبر سے کہا یہ کون نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے؟ چوتھے امام کی شہادت منا رہے نا، یہ کون ہے؟ کہا یہ سید سجاد ہے۔ کہا ہے کون؟ کہا حسین کے بیٹے ہیں۔ کہا ہم نے تم سے کہا تھا کہ حسین کے خاندان میں کوئی باقی نہ رہ جائے مرد، یہ کیسے بچ کے چلے آئے؟ کہا یہ اس وقت بیمار تھے، جنگ کرنے نہیں آئے، اس لیے ہم نے میدان میں قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حکم دیا شمر جلاد سے کہہ دے سید سجاد کو قتل کرو۔ شمر جلاد کو حکم دیا، چاہتا ہے کہ سید سجاد کو قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ آل رسول بھی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہیں سادات کرام کہا جاتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اور مومنین حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ جیسے یہ جملے سننے تھے، ایک مرتبہ رسیوں کو توڑتی ہوئی ایک بیوی اٹھی، آ کے سید سجاد سے لپٹ گئی۔ اے میرے لال سید سجاد، جب تک ہمارے دم میں دم باقی ہے ہم تم پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ملعون نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اچھا اس کو بھتیجے سے اتنی محبت ہے، اس کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ کہا یزید تجھے کیا معلوم، اس نے کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالیوں کو نشاور کر دیا۔ کہا اس کے ساتھ بھی قتل کر دیا جائے۔ جلاد چلا، چاہتا ہے کہ چوتھے امام کو قتل کرے یا ثانیہ زہرا کو قتل کرے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں رسیوں کو توڑتی ہوئی ضعیفہ اٹھی جس کے بال سفید ہو گئے تھے، آ کے لپٹ گئی۔ اے بی بی، جب تک ہمارے دم میں دم باقی ہے ہم تم پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ملعون نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس گھرانے کی کنیز زندہ ہے، کہا اس کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ جلاد چلا، چاہتا ہے سید سجاد کو قتل کرے یا ثانیہ زہرا کو قتل کرے یا فضہ کو قتل کرے۔ اکبر تو فضہ نے حسرت بھری نظروں سے پورے دربار کا معائنہ کیا، ایک جملہ کہا، اے حبش کے رہنے والوں غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قوم قبیلے کی عورت کو شبر اس طرح کہہ رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ جیسے یہ جملے سننے تھے سب ننگی تلواریں لے کر یزید کے سامنے آ گئے۔ جلاد کو روک دے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ جیسے یہ منظر جناب زینب نے دیکھا، فرات کا رک کیا۔ اے بھیا کنیز کے چاہنے والے اتنے، لیکن ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں۔ اے بھیا حسین، آج زینب اتنا مجبور ہو گئی ہے، کنیز کے چاہنے والے اتنے لیکن ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں۔
شاید مولا قبر میں درد پوچھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما. زمانہ بہت پورا شوب ہے، ہم کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں چوتھے امام کے صدقے میں ان کو صحت ملاتا فرما. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ فرما. بانی مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگار ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی، تو غفور رحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرما. ہمارے امام ضمانت کے ظہور میں تاج عطا فرما. ماتم حسین